یہ مسئلے چل رہے تھے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے نا، اس پر رونا اور اس کی قبر کے پاس درنگ کرنا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب ایسے نئی حدیث سے سنے آگے کہہ رہے وعن البخاری تعلیقاً، بخاری شریف میں حدیث تعلیقاً آیا ہے، تعلیقاً آئی ہے، اور بخاری شریف کی جو تعلیقات ہیں نا مسانید کے حکم میں ہے۔ لما مات الحسن بن علی بن علی، جب حسن بن حسن وفات ہو گئے، ضربت امرته القبۃ علی قبر سنہ، اس کی بیوی نے اس کی قبر کے قریب 1 سال تک خیمہ لگائے رکھا۔ وہ پر کیا کر رہی تھی؟ عبادات وغیرہ کر رہی تھی نا، ذکر فکر وغیرہ کر رہی تھی۔ تو کہہ رہے کہ ثم رفعت، پھر وہ خیمہ سے ختم کیا، فسمعت صائحا، اس نے ایک ہاتف کو سنا، یعنی غیبی آواز، یقول کہہ رہی تھی کہ الا هل وجدوا ما فقدوا، کہ جو کچھ وہ گم پائے ہیں کیا اس کا بدلہ یا اس کو پایا؟ فاجاب ہو، آخر دوسرے نے اس ہاتف کو جواب دیا کہ بل یئسوا فانقلبوا، نا امید ہو کر لوٹ گئے، یعنی یہ جو کام اس نے کیا نا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے ذکر قرات وغیرہ کے لیے اور دعا وغیرہ استغفار کے لیے جمع ہوں گے نا، تو یہ کام اس نے کیا تھا اجتہاد وغیرہ کر کے۔ وعن عمران ابن حسین و ابی برزۃ قال، یہ دونوں صاحب کہتے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ایک جنازے میں ہم ساتھ نکلے تھے نا، فرآ قوما قد طرحوا اردیتهم یمشون فی قمص، کچھ لوگوں کا آپ علیہ السلام نے دیکھا چادریں وغیرہ پہن کر قمیصوں میں جا رہے تھے، اور اس صدمے کے اظہار کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو آگے کیا کہہ رہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا ابفعل الجاہلیۃ تأخذون او بصنیع الجاہلیہ تشبہون، کہ جاہلیانہ کام کرنا چاہ رہے یا جاہلیانہ کاموں کی مشابہت کرنا چاہ رہے؟ لقد ہممت ان ادعو علیکم دعوۃ، میرا تو ارادہ ہو کہ ایسی بد دعا دوں کروں کہ ترجون پہ غیر صورکم، تمہاری شکل بدل جائے۔ قال، وہ کہہ رہے کہ پاخذ دی، تو انہوں نے چادریں لے کر اٹھائی، ولم یعود لذلک، پھر ایسا کام انہوں نے نہیں کیا۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت سے فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ ان تتبع جنازۃ معها رانۃ، کہ جنازے کے ساتھ ایسی عورت ہونا کہ جو رو رہی ہو۔ رواہ احمد بن ماجہ، سے منع فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال له مات ابن لی، کہ شخص نے اس سے کہا کہ میرے ایک بچے وفات ہو گئے ہیں، فوجدت علیہ، اس پر مجھے بڑا صدمہ ہوا، هل سمعت من خلیلک صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کیا آپ نے اپنے حبیب خدا سے کوئی ایسی بات سنی ہے کہ جو آپ مجھے بتا کر ذرا میرے دل کو خوش کر دے؟ شیئن، اگر کوئی چیز سنا ہو نا، یطیب بانفسنا عن موتانا، کہ اپنے مرد پر صدمے کی وجہ سے جو دکھ ہوتا ہے اس سے ہمارے دل کو خوش کرے، تسلی ملے۔ قال، فرمایا نعم، ہاں ایسی بات سنی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، قول صغارہم دعامس الجنت، ان کے چھوٹے بچے جو ہیں نا جنت کی چڑیا کی طرح ہے، خوبصورت ہوں گے، وہاں کیا کریں گے؟ والدین کے لیے منتظر رہیں گے۔ دعامیس دعموس کی جمع ہے، کیڑی کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی وہاں رہیں گے جنت میں نا چڑیوں کی طرح۔ یلقى احدهم اباہ فیأخذ بناحیۃ ثوبہ، ان میں سے کیا کرے گا؟ اپنے ابا جان کے ساتھ مل کر اسے کپڑے کے کنارے سے پکڑ کے لے جائے گا، چھوڑے گا نہیں، کیونکہ بچوں کی تو ضد مشہور ہے۔ فلا يفارقه حتى يدخله الجنہ، وہ ہٹ کر کے کیا کرے گا؟ نہیں چھوڑے گا اپنے ابا کو یہاں تک کہ اپنے ابا جان کو جنت داخل کرے۔ رواہ مسلم احمد واللفظ له۔ وعن ابی سعید قول، جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، فقال کہ یا رسول اللہ،
ذهب الرجال بحدیثی کا کہ بہت سارے حدیثہ کی جو ہے نا مرد لے کر گئے کہ معنی نے انہوں نے یاد کی ہمارے لیے بھی کچھ حصہ کر دے تاکہ ہم آپ کا علم سیکھ سکے فجعل لنا من نفسک یوما ہمارے لیے بھی دن مقرر کرے نتیے کبھی ہم آئے گی عورتیں وتعلمنا مما علمک اللہ کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس میں سے ہمیں کچھ سکھائیں گے۔ قال آپ علیہ السلام نے سکھا کہ اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذا فلاں فلاں جگہ پر تم فلاں دن جمع ہو جایا کرو۔ فاجتمعنا وہ جمع ہو گئے فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے فعلمہن مما علمہ اللہ تو کچھ باتیں کیا کر دی ان کو سکھائی ثم قال پھر فرمائے کہ ما منکن امراتن تم میں سے جو بھی خاتون تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ من ولدہا ثلاثہ کہ تم میں سے جس خاتون کے 3 بچے وفات ہو جائیں نا الا کان لا حجاب من النار تو اس کے لیے جہنم سے حجاب بنیں گے۔ فقالت امرأۃ منہن یا رسول اللہ ان میں سے کہنے لگی یا رسول اللہ و اثنین اگر 2 فعادتها مرتين 2 مرتبہ اس نے کہا ثم قال کہاں و اثنین و اثنین و اثنین اگر 2 بچے ہو تو بھی اس کے لیے حجاب بنیں گے۔ رواہ البخاری۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے فرماتے ہیں کہ ما من مسلمین جو بھی 2 مسلمان یتوفا لہما ثلاثۃ کہ خاوند بیوی کے 3 بچے وفات ہو جائے نا الا ادخلہم اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہما ان پر اللہ اپنی رحمت وغیرہ کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ فقول صحابہ نے کہا رسول اسنان اگر 2 قول فرمائے اسنان ہاں 2 بھی ہو تو ایسا ہوگا۔ قول کا واحد نگری کو قول واحد نگری کو تو بھی ایسا ہوگا۔ ثم قول پھر آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنہ کہ جو بچہ پیدا ہو جائے نا وہ بھی اپنی ماں کو کیا کر کے آنچل سے پکڑ کے دامن سے پکڑ کے کیا کرے گا جنت لے جائے گا اذا احتسبت ہو جب ماں نے اس پر صبر کیا ہو اجر طلب کیا ہو۔ رواہ احمد ورواه ابن ماجہ من قول والذی نفسی بیدہ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من قدم ثلاثة من الولد کہ جس کی 3 بچے وفات ہو جائے لم یبلغ الحنس بلوغ کو نہ پہنچے ہو کانوا له حصنا حصینا من النار یہ ان کے لیے جہنم سے مضبوط قلعہ بنیں گے۔ وقال ابو ذر صاحب نے کہا ابو ذر قدمت اثنین میرے تو 2 وفات ہو چکے قال اثنین 2 ہو تو بھی صحیح۔ قال ابی بن کعب ابو المنذر سید القراء اس نے کہا کہ قدمت واحدا میرے تو 1 وفات ہو چکی قال واحدا اگر 1 ہو تو بھی ایسا ہے تو بھی ایسا ہوگا۔ رواہ ترمذی ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب۔ وعن قرۃ المزنی ان رجلا کان یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا ومعه ابن له ساتھ بیٹا بھی ہوتا تھا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سے فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحب کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ فقال کہ یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ اللہ آپ سے محبت کر جس سے میں اس سے محبت کرتے یہ منع ہے اللہ آپ سے اسی محبت رکھ کے جیسے میں اس کے ساتھ رکھتا ہوں یعنی تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں بعد اس کو نہیں پایا وہ شخص نہیں تھے۔ فقال کہا کہ ما فعل ابن فلان فلاں کے بیٹے کا کیا ہو یا فلاں شخص کا؟ قالوا کہ یا رسول اللہ مات وہ تو وفات ہو چکے اس کا جو بیٹا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اما تحب ان لا تأتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدته ينتظر کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنت کے جس دروازے سے آپ آنا چاہے تو آپ کو وہ لڑکا ملے اور آپ کا انتظار کر رہا ہو؟ فقال کہا رجل شخص نے یا رسول اللہ له
خاصہ یہ فضیلت یہ حکم میرے لیے ہم لکل نے سب کے لیے ہیں۔ قول فرمایا بل لکلکم یہ تم سب کے لیے ہیں، رواہ احمد۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان السقط لیراغم ربہ، کہ جو بچہ ہوتا ہے نا وفات ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مجادلہ کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے والدین کے لیے سفارش وغیرہ طلب کرتا ہے، ضد وغیرہ کرتے اس میں کہ ان کی مغفرت فرما۔ اذا ادخل ابویہ النار، جب اس کی والدین یا اذا ادخل ابویہ النار، جو اس کی والدین کو جہنم داخل کیا ہو، فیقال، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ ایھا السقط المراغم ربا، اے وہ لڑکے جو ہٹ کر رہے ہو اللہ سے والدین کے لیے، ادخل ابویک الجنہ، داخل کرو اپنے والدین کو جنت، فیجرہم بسررہ، انہیں دامن وغیرہ سے پکڑ کر لے جائے گا حتی یدخلہم الجنہ، جنت داخل کرے گا، رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولی، حضرت سے روایت کرتے ہیں، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، اے بنی آدم، ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی، اگر تم پہلے صدمے میں غم کے اول وہلے میں صبر کرو، اجر طلب کرو، لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، سوائے جنت کی اور دن تو چاہوں گا ہی نہیں، جنت دوں گا آپ کو، رواہ ابن ماجہ۔ وعن الحسین بن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبت، جو بھی مسلمان خاتون یا مرد کو مصیبت لگے، فیذکرھا، پھر اسے یاد آ جائے کسی اور وقت میں، پہلے اس کو 1 سال مصیبت ہوئی تھی نا، اب اس کو یاد آئی تو اس نے کیا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اس پر اللہ سے اجر طلب کیا کہ اللہ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا 3 سال پہلے، اب بھی نہیں بھول رہا میں اسے، تو اس پر بھی اس کو اجر بھی ملے گا اور بدلہ بھی ملے گا اگر وہ کیا کرے، بدلے مانگے۔ وَإِن طَالَ عَهْدُهَا، اگر جو اس مصیبت پر مدت دراز گزرے، فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا، لیکن پھر بھی کیا کرے، وہ مصیبت یاد آنے پر کیا کرے، استرجاع کرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے وغیرہ، إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، تو اللہ اس کے لیے نیا نیا اجر دے گا، فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا، جس دن اس کو ثواب ملا تھا نا اسی طرح ثواب آج بھی ملے گا اسے، رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا انقطع شسع احدکم، جب تم میں سے کسی کی بوٹ چپل کا تسمہ بھی اگر پھٹ جائے، فلیسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، فإنہ من المصائب، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی دکھ کی بات ہے۔ وعن ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، سمعت ابا درداء رضی اللہ عنہ، وعن ام درداء رضی اللہ عنہ قالت، سمعت ابا درداء رضی اللہ عنہ یقول، یہ صاحب اپنے خاوند سے روایت کرتی فرماتی کہ یقول، وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا، اس لیے کہہ رہے کہ میں نے اس کو سنا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ تبارک و تعالی قول، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا عیسیٰ، انی باعث من بعدک امۃ، آپ کے بعد میں ایک امت کو بھیجنے والا ہوں، ایک امت ہوگی، اذا اصابہم ما یحبون حمد اللہ، جب ان کو ایسی بات لگے جس کو پسند کر رہے ہو، یا کوئی انعام وغیرہ ملے یا نعمت، تو وہ شکر کریں گے تو بھی ثواب پائیں گے، وَإِنْ أَصَابَهُم مَّا يَكْرَهُونَ، اگر اسی بات ان کو لگے کہ جس سے وہ ان کو کیا ہو، ناگواری ہو، برا لگے، طبیعت پر اچھی نہ گزرے، مصیبت ہو، بلا ہو، احتسبوا، اجر طلب کریں گے مجھ سے، وہ صبر اور صبر کریں گے، ولا حلم ولا عقل، اور ان کا کوئی اپنا حلم اور عقل نہیں ہوگی۔ فقلت، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا رب کیف یکون ھذا لہم، پھر اتنا ثواب اجر کیسے دیا جائے گا، ولا حلم ولا عقل، اپنا حلم اپنی عقل نہ ہوگی، قول فرمائے کہ اعطیہم من حلمی و علمی، اپنے علم حلم سے دوں گا، مانا ان پر نوازش کروں گا، رواہ البیہقی
فی شعب الایمان۔ باب زیارت القبوری، باب قبروں کی زیارت کے متعلق۔ قبروں کی زیارت کرنا اس صورت میں جائز ہے عورتوں کے لیے جب وہ کیا کر سکتی ہو، برداشت جزا فضا پر قابو رکھ سکتی ہو، ورنہ ویسے کرنا کیا ہے مکروہ ہے، خصوصاً جوان عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے کرنا بہتر بات ہے۔ کیسے کیا ہوں گے؟ مردوں کے لیے استغفار وغیرہ کریں گے، ثواب بھیجیں گے اور خود بھی عبرت کیا کریں گے، حاصل کریں گے۔ الفصل الاول عن بریدہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہایتکم عن زیارت القبور، پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ اس وقت لوگوں کے عقائد میں کچھ باتیں تھی نا، اب جب تم کیا ہو بالکل درست ہو چکے ہو، تمہارے عقائد درست ہو گئے ہیں، تو فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو، یعنی وہاں جایا کرو، ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہوگا اور ساتھ ساتھ عبرت بھی حاصل ہوگی۔ ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث، اس طرح سے عید کے بعد گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کو میں نے روکا تھا نا۔ فامسکوا ما بدا لکم، اب تم رکھ سکتے ہو جتنا تمہارے لیے مناسب لگے، اس میں گناہ نہیں۔ ونہیتکم عن النبیذ الا فی سقائن، اور میں نے تمہیں نبیذ بنانے سے سوائے مشکیزی کے روکا تھا۔ فاشربوا فی الاسقیۃ کلہا، سب میں نبیذ بنانا یا پینا تمہارے لیے جائز ہے تمام ظروف میں۔ ولا تشربوا مسکرہا، یہ بات ہے کہ نشاور مشروب نبیذ نہیں پینا، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنی امی جان کی قبر گئے، وہاں خود بھی روئے فراق اور وغیرہ پر اور لوگوں کو بھی رلایا۔ وقول فرمایا کہ استأذنت ربی فی ان استغفر لہا، پروردگار سے اجازت طلب کی کہ ان کے لیے مغفرت طلب کروں، فلم یؤذن لی، اس کی اجازت نہیں ملی۔ واستأذنتہ فی ان ازور قبرہا، قبر کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی، فأذن لی، تو اجازت ملی۔ فزور القبور، قبروں کے پاس جایا کرو، فإنہا تذکر الموتى، کہ موت یاد دلاتی ہے، رواہ مسلم۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قولی، حضرت سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اذا خرج الی المقابر، آپ علیہ السلام ان کو یہ کلمات سکھاتے کہ جب مقبروں کی طرف نکل جاؤ نا تو یہ کلمات پڑھا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ، مدینے میں کچھ قبری تھی، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فاقبل علیہم بوجہ، ان کی طرف رخ کر کے، فقال، یہ دعا کی، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، رواہ الترمذی وقال حدیث غریب، معنی کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ الفصل الثالث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میری نوبت ہوتی نا آپ علیہ السلام میرے پاس ہوتے، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، رات کی آخری میں سے میں جنت البقیع کی طرف نکلتے تھے، فیقول، اور یہ دعا پڑھتے تھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، واتاکم ما توعدون غدن مؤجلون، کہ واتاکم ما توعدون غدن، کہ جو کچھ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا نا کل تمہیں ملے گا، مؤجلون، قیامت کے دن تک، وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، رواہ مسلم، اس کو بقیع جنت البقیع بھی کہتے ہیں نا، بقیع الغرقد بھی کہتے کہ غرقد کیا تھا، وہاں ایک درخت تھا
اسی لیے کیا کر دیا لوگوں نے اس کا نام غرقد رکھا۔ وعنها قالت عائشہ صاحبہ سے روایت فرماتی کیف اقول یا رسول اللہ تعنی فی زیارت القبور، یا رسول اللہ میں جب قبر کی زیارت کے لیے جاؤں تو کیا پڑھوں؟ قول، آپ علیہ السلام نے سے فرمایا کہ قول یہ پڑھا کرو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، اللہ ہمارے آگے پچھلوں پر رحم فرمائے وَإِنَّ انشاءاللہ بکم للاحقون۔ رواہ مسلم، مختلف طرح سے الفاظ آئے ہیں جو بھی پڑھے صحیح ہیں۔ وعن محمد بن النعمان یرفع الحدیث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آگے حدیث کو مرفوع کر رہا ہے، کہہ رہے کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، جو آدمی والدین یا ان میں سے ایک کی وفات ہو گئی ہونا ہر جمعے کو کیا کرے ان کی زیارت کے لیے جائے، غفر له تو شخص کی مغفرت بھی ہوگی نا، وکتب برا اور والدین کا فرمانبردار لکھا جائے گا، نیک لکھا جائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول کنت نہیتکم عن زیارت القبور، قبر کی زیارت سے تمہیں پہلے روکا تھا فزوروها اب جاؤ فإن تزہد فی الدنیا، قبر کی زیارت دنیا سے آدمی کو برغبت کرتی ہے، وتذکر الاخرہ اور آخرت یاد دلاتی، موت یاد دلاتی۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنی والیوں پر لعنت کی ہے، یعنی جو جزا فضا کرتی ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ وقال قدرہ بعض اہل العلم، بعض علماء حضرات نے فرمایا ہے کہ ان هذا كان قبل يرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت القبور، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کی رخصتی نہیں دی تھی، اجازت، فلما رخص دخل فی رخصته الرجال والنساء، لیکن جب آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی تو اس میں عورت مرد سب داخل ہے۔ وقال بعض کہتے ہیں انما کرہ زیارت القبور للنساء، کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جو مکروہ جانی ہے نا، مکروہ ہے، وہ اس وجہ سے کہ لقلت صبرہن، صبر نہیں کرتی، وکثرت جزعہن، جزع فضا کرتی ہیں، اور کیا کرتے شور شراب کرتے۔ تم کلامہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کمرے میں جب میں داخل ہوتی تھی نا جس میں آپ علیہ السلام مدفون تھے، وإنی واضع ثوبی، تو میں کپڑے بس نیچے رکھتی تھی نا، یعنی برقع وغیرہ حجاب نہیں کرتی تھی۔ وقولو میں کہتی تھی انما هو زوجی و ابی، ایک تو میرے خاوند نا اور دوسرے میرے ابا جان ہے۔ فلما دفن عمر معهم، جب عمر رضی اللہ عنہ بھی دفن ہوئی تو فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، تو جب بھی میں داخل ہوتی ہوں نا تو اپنے اوپر کپڑے باندھ کر، یعنی پردہ حجاب کے بغیر داخل نہیں ہوتی، کیونکہ حیاء من عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرنے کی وجہ سے۔ رواہ احمد۔ تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ میت کی زندگی ہوتی، تو اس کا یہ معنی تو نہیں نا کہ نیچے سے آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، معنی یہ ایک طرح سے احترام ہے، یہ کیا ہے نیکوکار لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ یہ ظاہری ادب ہے۔ ایک تو ظاہری ادب ہوتا ہے، ایک باطینی ادب ہے۔ ظاہری ادب کیا ہے کہ نیک لوگوں کے سامنے آدمی ظاہراً پردہ کرے، دوسرا یہ ہے باطینی کہ وہ اب قبر میں ہے تب بھی کیا کرے، پردہ کرے، اس کو کہتے ہیں باطینی ادب۔ کیا وہ نہیں ہے نا، آپ کو تھوڑی دیکھ رہا ہے وہ، لیکن پھر بھی کیا کرے، ادب کرے۔